الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اشرم مبشرہ صحابہ میں سے ایک اور خوش نصیب صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ جب اسلام لائے تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، 5 خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو سیدنا صدیق اکبر عنہ نے دعوت دی اور دار ارقم کے ابتدائی دور میں دین میں داخل ہوئے سابقین اولین میں سے بنے۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد شورا کا ممبر بنایا کہ یہ خلافت کے اہل ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مشورے کے ساتھ چن لیا جائے۔ تو 5 میں بھی تھے، 6 میں بھی تھے، 10 میں بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ عام الفیل جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس سال میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے فضائل میں سے سب سے جو بہترین فضیلت ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ان کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، تو پانی ملنے میں ذرا مشکل ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام وضو کر رہے تھے۔ اب اسفار ہو رہا تھا، روشنی ہوتی جا رہی تھی، تو بعض صحابہ کرام نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے میں زیادہ دیر لگے اور ہماری نماز ہی نکل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ امامت کروائیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی۔ جب دوسری رکعت میں تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کر کے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اقتدا فرما لی۔ جب صحابہ نے سلام پھیرا تو خوف زدہ ہو گئے کہ ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا انتظار کرتے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو فرمایا اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام اس پر خوش ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی نماز کی 1 رکعت کی امامت کرنے کا شرف نصیب ہو گیا۔ ان کی شخصیت کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہت صاحب مال اور صاحب ثروت بنایا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے اندر علم بھی تھا، خشیت بھی تھی اور بہادر بھی تھے۔ جب کسی بندے کے پاس مال آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ وبال بھی آتا ہے، اور کم سے کم وبال یہ ہے کہ بندے کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بھئی جس کی ہر ضرورت دنیا میں پوری ہو رہی ہو، مرضی سے کام ہو رہا ہو، وہ کیوں مرے گا؟ وہ تو چاہے گا میں زندہ رہوں، عیش کروں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، تو موت سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ مگر یہ وہ صحابی تھے کہ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اور بڑے علماء صحابہ میں سے تھے، اور اللہ کی خشیت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ اسلام پر بے درے خرچ کیا انہوں نے، اور مال کا یہ حال تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وراثت کے سونے کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے اگر سونے کو توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو کتنا سونا ہوگا۔
گویا ان کی وراثت میں سونے کی اینٹیں موجود تھیں۔ چنانچہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 80 ہزار دینار آئے، ہر بیوی کو 1000 اونٹ ملے، ہر بیوی کو 300 گھوڑے ملے، 100 گھوڑے ملے اور 300 بکریاں ملی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 300 بکریاں، ان کی اپنی قیمت کتنی ہوگی؟ اور یہ ان کو وراثت کا 8واں حصہ مل رہا ہے، تو پوری وراثت کیسی ہوگی؟ انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے وصیت کی کہ جتنے بدری صحابہ اس وقت موجود ہیں، میری طرف سے ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار ہدیہ پیش کیا جائے۔ تو 400 دینار ہر صحابی کو ہدیہ پیش کیا گیا، اور اس وقت 100 صحابہ موجود تھے، تو 4 لاکھ درہم تو یہ بن گئے جو انہوں نے ایک ہی دن میں تقسیم کروا دیے۔ اور اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد ان کی وراثت اتنی بچی کہ بیویوں کو اتنا حصہ ملا۔ تو ان کے مال سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک انصاری تھے جو امیر انصاری کہلاتے تھے، ان کا نام تھا سعد بن ربیع۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی مواخات کروا دی کہ دونوں ایک لیول کے بندے ہیں، ان کا آپس میں بھائی چارہ اچھا رہے گا۔ سعد بن ربیع نے ان کو کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک باغ آپ پسند کر لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو کہو گے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ نکاح کر لینا۔ مگر عبد الرحمن بن عوف نے ان کو کہا کہ اللہ تمہارے مال اور عیال کو تمہیں مبارک کرے، میرے ساتھ اتنا بھلا کرو کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ چنانچہ یہ بازار گئے اور بہت تھوڑے پیسوں سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیسوں میں ایسی برکت دی کہ تھوڑے دنوں میں انہوں نے زمین خریدی اور ایگریکلچر کا کام شروع کر دیا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہو گئیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بڑی خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن، آج تمہارے کپڑوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ پیسے ہو گئے تھے تو میں نے نکاح کر لی ہے، شادی کر لی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، اولم ولاؤ بشات، تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمانے پہ انہوں نے ولیمہ کیا، اور یوں ان کی ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے برکت کی دعا دی، اور اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ میرا یہ گمان تھا کہ میں اگر زمین پہ پڑا ہوا کوئی پتھر اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے مجھے سونا اور چاندی ضرور مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کرنا تھا، مگر وسائل نہیں تھے، تو عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر گئے اور 2000 دینار لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، اللہ تیرے عطا کردہ مال میں اور باقی ماندہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے، یعنی جو مال تو نے دیا ہے اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، اور جو باقی تیرے پاس بچ گیا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی جس کی وجہ سے ان کے مال میں اللہ نے برکت عطا فرما دی تھی۔ 5 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کا ایک گروپ بنا ہوا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ تھا نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور آپ سے دین سیکھنا۔ جو کوئی آتا جاتا تھا تو وہ دوسرے کو
دین سکھاتا تھا کہ آپ کے بعد نبی اسلام نے یہ بات سکھائی، ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف لانو بھی تھے۔ اتنا مال دولت ہونے کے باوجود پھر یہ شوق ہونا کہ میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہوں اور آپ سے دین سیکھوں، یہ انوکھی چیز ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، عبد الرحمن بن عوف لانو ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں جا کے سجدہ کیا، عبد الرحمن بن عوف لانو انتظار کرتے رہے۔ یہ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف لانو کو شک گزرنے لگا، ایسا تو نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو پوچھا، عبد الرحمن رو کیوں رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سجدہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے یہ گمان گزرنے لگا اب میں آپ کو زندگی میں دوبارہ پھر نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن، میں نے یہ شکر کا سجدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج میرے اوپر ایک خوشخبری بھیجی ہے کہ میرا جو امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی، اس لیے میں نے شکرانے کا لمبا سجدہ کیا۔ حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں میں نے عبد الرحمن بن عوف لانو کو دیکھا، وہ اکیلے تھے اور مشرکوں کے ایک گروپ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ اکیلے مشرکوں کے ایک گروہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجھے نبی علیہ السلام کی تلاش تھی، میں وہاں رکا نہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، حارث تمہیں عبد الرحمن بن عوف کا پتہ ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو پہاڑ کے دامن میں دیکھا ہے، دشمنوں کی فوج نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور وہ اکیلے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حارث میری بات غور سے سننا کہ عبد الرحمن اکیلا نہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ حارث اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خوشخبری سنی تو میں نے پھر نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اے اللہ کے حبیب اجازت تو میں عبد الرحمن کا پتہ کر کے آؤں؟ فرمایا جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کے دامن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کافروں کا جو جم گٹا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف لانو اکیلے نے سب کو بھگا دیا تھا۔ میں جب قریب پہنچا تو میں نے 7 کافروں کی لاشیں پڑی دیکھی۔ میں نے پوچھا، عبد الرحمن ان سب کو آپ نے قتل کیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ 2 کو میں نے قتل کیا ہے اور 5 کو کسی نادیدہ شخص نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، صدق رسول اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا کہ آپ کے ساتھ مل کے اللہ کے فرشتے بھی لڑ رہے تھے۔ آپ ان کا اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد شامل حال ہو وہ کیسی عظیم شخصیت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے 6 آدمیوں کو منتخب کیا اور فرمایا کہ ان میں سے ہر بندہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہے، ابھی آپس میں مشورے سے کسی ایک کو چن لیں، اور اگر ان میں سے 3 ایک طرف ہوں 3 دوسری طرف ہوں تو عبد الرحمن بن عوف جس طرف ہوں گے اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ وہ 6 کے 6 حضرات نے عبد الرحمن بن عوف لانو کو اختیار دے دیا کہ جس کو آپ چن لیں گے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف لانو نے اس کے بعد جتنے بدری صحابہ موجود تھے ان تمام سے مشورہ کیا، پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو سب بدری صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ آخر کے اوپر عبد الرحمن بن عوف لانو نے سیدنا عثمان غنی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور سارے مسلمانوں نے ان کی خلافت کو قبول فرما لیا۔
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر میں چلا گیا دنیا سے تو میرے بعد تمہاری کفالت کون کرے گا، میری بیویوں کو کی ذمہ داری کون لے گا، مجھے اس بات کی فکر ہے۔ اب یہ بات چلتی چلتی عبد الرحمن بن عوف عنہ کو پہنچی تو انہوں نے ایک باغ کو امہات المومنین کے نان نفقہ کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی آمدنی تھی کہ امہات المومنین کو پورے سال کی روزی اسی باغ سے مل جایا کرتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امہات المومنین دعائیں دیتی تھیں، اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں سلسبیل کا مشروب عطا فرما، اس نے ہمارے لیے کھانے پینے میں آسانیاں کر دی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے مال تو دیا تھا مگر اس مال کو انہوں نے کتنا اچھا استعمال کیا، امہات المومنین کے سروں سے فکر ہی ہٹا دی، بوجھ ہی ہٹا دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف عنہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ ان کا روزہ تھا اور ان کے سامنے افطاری کا کھانا لایا گیا۔ انہوں نے جب کھانے کو دیکھا تو رونے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر ہم سے افضل تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کو دفن کرنے کے لیے ایک چادر تھی، وہ بھی چھوٹی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا رہ جاتا تھا، اور حمزہ جانو مجھ سے بھی زیادہ افضل تھے، ان کو بھی ایک چادر میں کفن دیا گیا، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے اتنے اچھے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ روزے سے تھے مگر اچھے کھانے کو دیکھ کر ان کو پھر اللہ کا ڈر آیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ علمی شان اتنی بڑی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے اور اس سفر میں عبد الرحمن بن عوف عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرنے لگے ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایسی صورتحال کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین میں نے نبی علیہ السلام کی زبان پہلے ترجمان سے خود یہ سنا ہے، اگر کسی جگہ طاعون پھیلے اور تمہیں پتہ چلے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں پہ نہ جاؤ، ہاں اگر پہلے سے وہاں موجود ہو تو پھر تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آپ تو ابھی باہر ہیں، اس لیے آپ کا اختیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو سنا تو وہاں سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اللہ نے ان ہستیوں کو طاعون سے محفوظ فرما دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک صحابی کی تیمارداری کی، وہ کہنے لگے کہ میں بیمار تھا، آپ کے تشریف لانے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں اور میں نے صلہ رحمی کو اپنے نام سے نکالا ہے، جو بندہ صلہ رحمی کرے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو رشتے ناطے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی امور کے بارے میں ایک خطبہ دینا چاہتے تھے لوگوں کو۔ ان کا ارادہ تھا کہ میں حج کے موقع پر خطبہ دوں۔ عبد الرحمن بن عوف عنہ قریب آئے، امیر المومنین میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں خطبہ نہ دیں، واپس مدینہ جا کے خطبہ دیں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ حج کے موقع پہ عام لوگوں کا مجمع زیادہ ہے جو دور قریب سے آئے ہوئے ہیں، عوام الناس زیادہ ہیں، آپ انتظامی امور میں کوئی خطبہ دیں گے تو یہ لوگ رد عمل دکھائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہوگا. آپ واپس مدینہ جائیں گے
وہاں پہ خطبہ دیں گے، وہاں پہ کبار صحابہ موجود ہیں، وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. جب وہ تسلیم کر لیں گے تو عوام الناس کا تسلیم کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے فیصلے کو پسند کیا اور ان کی فراست کی داد دی اور واپس آ کر مدینہ طیبہ میں وہ تقریر فرمائی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور نماز میں شک ہو گیا کہ 2 رکعتیں پڑھائیں یا 3 رکعتیں پڑھائیں. اس وقت تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، حالانکہ عبداللہ ابن عباس عنہ جیسے بڑے عالم صحابی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے رکعتوں میں شک پڑنے پر نبی علیہ السلام کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ الحمدللہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے اگر بندے کو شک پڑ جائے کتنی رکعتیں ہیں تو جو تھوڑی رکعتوں کی طرف دھیان جا رہے ہیں اس کو دل میں جما لے اور رکعتیں مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لے، اللہ تعالیٰ نماز کی کمی کو پورا فرما دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، حضرت ہم 2 بندے آ رہے تھے، ایک جگہ پر ہم نے ایک ہرن کو دیکھا تو احرام کی حالت میں اس کو شکار کر لیا، اب بتائیں میرے اوپر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جو قریب کھڑا تھا کہا آؤ ہم مل کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے بات چیت کرنے لگے اور بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس بندے کو ایک بکری قربان کرنی پڑے گی، دم دینا پڑے گا. تو جب اس بندے کو دم دینے کے لیے کہا گیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ویسے امیر المومنین بنے ہوئے ہیں اور ایک مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے کس کے ساتھ مشورہ کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جو امین ہیں، جو عادل ہیں اور جن کی علمیت کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کا بھی اعتماد ہے. اور تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں پڑھی. فرمایا اگر تم نے پڑھی ہوتی تو میں تجھے سزا دیتا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ کہ تم میں سے 2 معتبر بندے فیصلہ کریں اور یہ قربانی کعبہ میں پہنچائی جائے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 معتبر بندے مل کر فیصلہ کریں تو میں نے ایک معتبر بندے کو ساتھ لے لیا اور ہم نے 2 نے مل کے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہے. تو ہم نے قرآن پاک کی آیت پر عمل کیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا فقہی مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ تجارتی مدینہ میں آیا جس میں 700 اونٹ تھے جو گندم غلے سے اور کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے. اس دن عبد الرحمن بن عوف عنہ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو ام المومنین نے کہا کہ عبد الرحمن میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا تیز چل کے جانا، ایک ہوتا ہے چل کے جانا، ایک ہوتا ہے کرالنگ کر کے جانا. تو عبد الرحمن بن عوف کرالنگ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی مشکل سے جائیں گے جنت میں. تو عبد الرحمن بن عوف عنہ کے دل پر بڑا خوف سوار ہوا. پوچھنے لگے ام المومنین پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو. عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنی. 700 اونٹ بمائے پورے ساز و سامان کے انہوں نے پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کروا دیا. ان کو ایک الرجی تھی، بیماری تھی، چنانچہ عام کپڑا جب پہنتے تھے تو وہ بیماری ایگریویٹ ہو جاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص عبد الرحمن بن عوف عنہ کو
ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی تو یہ ریشم کا کپڑا پہنا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو خصوصی طور پہ اجازت دی تھی اور اس اجازت کی وجہ سے یہ ریشم کا کپڑا پہنا کرتے تھے. بعض مرتبہ ایک دن میں 30 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لشکر کے لیے سامان مال پیش کرو. تو عبد الرحمن بن عوف لانو اتنا سونا لے کر آئے کہ اس سونے کو دیکھ کر حضرت عمر لانو نے کہا کہ عبد الرحمن نے اچھا نہیں کیا، لگتا ہے یہ اپنے گھر والوں کو کنگال کر کے آ گیا ہے. یعنی حضرت عمر لانو جیسی شخصیت جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ اتنا سونا یہ لے کے آ گیا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ اس نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندل کے لیے لشکر کو روانہ کرنا تھا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف لانو کو امیر لشکر بنایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کے سر کے اوپر امامہ باندھا. خود نبی علیہ السلام نے ان کے سر کے اوپر امامہ باندھا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا اور ان کو فرمایا کہ عبد الرحمن تم جاؤ اور قبیلہ کلب کے سامنے پہلے اسلام پیش کرنا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے جو سردار کی بیٹی ہے اس کے ساتھ تم نکاح کر لینا. یہ نبی علیہ السلام کی عجیب حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو جو دشمن تھے قریب کرنے کے لیے یہ معاملہ فرمایا تھا کہ جو قبیلے پر فتح ہوتی تھی اس کے سردار کی بیٹی سے خود نکاح فرما لیتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ قبیلہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری کے رشتے میں منسلک ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے جو مختلف شادیاں فرمائیں اگر آپ غور کریں تو ان شادیوں میں یہی حکمت تھی. ہر شادی کے بدلے ایک ایک قبیلہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا دوست بن گیا اور انہوں نے لڑنا بند کر دیا. جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ ان کے بادشاہ کی بہو تھی، شہزادے کی بیوی تھی، اور اس کے بعد پھر آخری وقت تک یہودیوں نے دوبارہ نبی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی. تو یہ کامیاب پالیسی نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف لانو کو بھی بتائی. اللہ کی شان کے قبیلہ مسلمان ہو گیا اور عبد الرحمن لانو نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا اور اللہ نے ان کے بطن سے ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا. سیدنا عمر لانو نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے تو فیروز نامی ایک شخص نے حضرت عمر لانو پہ حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے. تو جب عمر لانو زخموں کی وجہ سے گر گئے تو ان کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف لانو کھڑے تھے. آپ اندازہ لگائیے اتنا مال ہو اور پھر انسان پہلی صف کا نمازی ہو، یہ عجیب چیزیں نہیں ہیں دو. ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جن کے پاس فراخی ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر سستی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں تو پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف لانو نے دین و دنیا کو اس طرح اکٹھا کیا کہ ایک طرف تو اتنے مالدار تھے اور دوسری طرف امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے. چنانچہ جب حضرت عمر لانو گر گئے زخمی ہو کر تو عبد الرحمن بن عوف لانو نے امامت شروع کی اور انہوں نے پہلے نماز مکمل کروائی اور پھر اس کے بعد حضرت عمر لانو کو اٹھایا. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ امیر المومنین خون نکل رہا ہے، تڑپ رہے ہیں، اور قوم پہلے نماز مکمل کرتی ہے بعد میں امیر المومنین کو اٹینڈ کرتی ہے. سیدنا عثمان غنی لانو کے زمانے میں 75 سال کی عمر میں
عبد الرحمن بن عوف عنہ کا انتقال ہوا، طبعی موت آئی۔ ان کا جنازہ سیدنا عثمان غنی عنہ نے پڑھایا، اور ان کا جنازہ اٹھانے میں سعد ابن ابی وقاص عنہ جیسے صحابہ شامل تھے۔ سعد عنہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے واجب اللہ کہ پہاڑ جیسی شخصیت آج فوت ہو گئی۔ جب جنازے کو قبر کے قریب رکھا گیا تو حضرت علی عنہ نے قریب کھڑے ہو کر فرمایا اذهب یا ابن عوف ادرکت صفوها وسبقت ذلتها۔ عبد الرحمن بن عوف جا، تو نے دنیا کا صاف حصہ پا لیا اور جو گدلا تھا اس کو تو نے چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ نے تجھے اتنا مال دیا تھا مگر تو نے دین کو قبول کر لیا اور جو دنیا کی مال و زینت تھی اس کو چھوڑ دیا، اختیار چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر عنہ کے ان کے بارے میں یہ کمنٹس تھے۔ اس طرح ان کو جنت بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے اتنے بڑے صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انجم نیازی صاحب ان کے بارے میں شعر فرماتے ہیں امامہ آپ کے سر پر سجایا کملی والے نے، امامہ آپ کے سر پر سجایا کملی والے نے، ہمیشہ الامی کہہ کر بلایا کملی والے نے، جدا ہونے لگے ہیں آپ جب بھی کملی والے سے، محبت سے گلے اپنے لگایا کملی والے نے، ملی ہے آپ کو جنت کی خوشخبری مدینے میں، یہ مژدہ آپ کو خود ہی سنایا کملی والے نے، ملی ہیں آپ کے ہاتھوں سے خیراتیں زمانے کو، خزانے بانٹنے والا بنایا کملی والے نے، رہا کھٹکا نہ کوئی آپ کو دین اور دنیا میں، غم دنیا و عقبہ سے چھڑایا کملی والے نے، کسی مشکل سے مشکل امتحان کا بھی نہیں خطرہ، سبق ایسی مہارت سے پڑھایا کملی والے نے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایسا شاگرد تیار کیا کہ قیامت تک آنے والے امیر لوگ اگر دین پر چلنا چاہیں گے تو ان کی زندگی میں عبد الرحمن بن عوف عنہ کی مثال سامنے رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان کے قدموں میں اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔